بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کے اس میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ جہاں قضائے حاجت مکروہ ہے، جہاں پیشاب پخانہ کرنا مکروہ ہے، مکروہ جگہ، ایسے مقامات پر بھی قضائے حاجت نہیں کرنی چاہیے جس سے دوسروں کو دقت ہو اور لوگ برا بھلا کہنے پر مجبور ہو، رہ گزر پر کے چلنے والوں کو پریشانی ہوگی۔ سایہ دار جگہ میں مسافرین ٹھہر سکیں، ایسی جگہ پر جہاں مسافر ٹھہرتے ہوں، تالاب، چشمے، حوض اور پانی کی جگہ، موارد پر کہ یہ بھی عامت الناس کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اسی طرح لوگوں کے بیٹھنے اور بیٹھ کر گفتگو وغیرہ کرنے کے مقامات پر بھی قضائے حاجت مکروہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ نے صرف انسان ہی کا نہیں، دوسری مخلوقات کا بھی لحاظ رکھا ہے، چنانچہ سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، اس سے حشرات الارض کو اذیت ہوگی اور ممکن ہے کہ خود انسان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کوئی کیڑا مکوڑا ڈس لے، پریشانی پیشاب کرنے والوں کو ہے۔ پھلدار درخت کے نیچے بھی اس سے اجتناب کرے، بچے۔ قبر پر اور قبر کے پاس استنجا کرنا مکروہ ہے۔ مسجد میں بھی استنجا کرنا حرام ہے، گو مخصوص برتن میں کیا جائے، مخصوص جگہ میں کیا جائے تاکہ مسجد آلودہ نہ ہو، ناپاک نہ ہو۔ ہاں، گھر میں استنجا کے لیے کوئی برتن مخصوص رکھا جائے اور اس میں پیشاب کیا جائے تو ضرورتاً ایسا کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس طرح کا ایک برتن رہتا تھا۔ اس زمانے میں آج کے حساب سے یہ جو ہمارے گھروں میں بیت الخلاء طہارت خانہ ہے، یہ نہیں ہوتا تھا، مگر گھر کے اندر جب ایک برتن ہوتا تھا مٹی کا، اس میں پیشاب کرتے تھے اور باہر جا کر پھر اس کو پھینک کر آتے تھے۔ پانی کو نجاست سے بچانے کا اہتمام کیا جائے، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کیا جائے۔ منشا یہ نہیں ہے کہ بہتے ہوئے پانی میں پیشاب کیا جا سکتا ہے، بلکہ ٹھہرے ہوئے کم پانی میں پیشاب کرنے سے پانی بہرے طور ناپاک ہو جائے گا، اس لیے زیادہ تاکید مقصود ہے۔ یوں پیشاب زیادہ اور جاری پانی میں بھی کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے، طبیعی نظافت کے خلاف ہے، اور کثرت کی وجہ سے اگر پانی کے اوصاف، رنگ، بو، مزہ بدل جائے تو پانی ناپاک بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح غسل خانے میں بھی استنجا کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاکید منع فرمایا ہے۔ مستحب حیت، قضائے حاجت کی حالت میں نشست ایسی ہو کہ آسانی سے اجابت ہو جائے اور پیشاب پوری طرح باہر آ جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ بائیں پہلو پر بیٹھا جائے اور دائیں پہلو کو سیدھا رکھا جائے اور آب دست کرتے ہوئے جسم کو ڈھیلا رکھا جائے اور دونوں ٹانگوں کے درمیان حصہ کو فراخ یعنی کھلا رکھا جائے۔ ضرورت سے زیادہ اس جگہ نہ بیٹھے، اس سے بعض بیماریوں کی بھی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی کہ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے اہل ضرورت کو زحمت انتظار بھی ہوتی ہے۔ فی زمانہ بیت الخلاء کا جو مغربی طرز کا بین ایجاد ہوا ہے، اس میں قضائے حاجت مسنون طریقے پر بیٹھ کر نہیں کی جا سکتی، اور مجھے تو خیال ہوتا ہے کہ یہ خلاف فطرت بھی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ جہاں مجبوری ہو وہاں اس سے فائدہ اٹھانا کوئی برا نہیں ہے، اس سے استفادہ کے سوا کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں ہے۔ قضائے حاجت کی حالت میں سر ڈھانکنا چاہیے، یعنی ضرورت پیشاب پخانہ کرنے کے وقت میں سر کو ڈھانکنا چاہیے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا ہی مروی ہے۔ اور جوتا یا چپل وغیرہ بھی پہن کے پاؤں آلودہ نہ ہو تو جانا چاہیے۔ جاتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں رکھے اور نکلتے ہوئے پہلے دایاں قدم نکالے۔ دائیں حصے کو بائیں حصے پر جو شرف بخشا گیا اس کا یہی تقاضا ہے کہ استنجا میں دائیں ہاتھ کو شرمگاہ سے نہ لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، استنجا کرے دھوئیں تو بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے، سیدھا ہاتھ نہ لگائیں۔